السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کے دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اور آپ کو جتنی بھی آپ سب کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی، جن بہن بھائیوں کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو والدین کے حق میں، اپنے رشتہ داروں کے، بزرگوں کے حق میں نیک اور صالح بنائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، یا کوئی زلزلہ یا سیلاب وغیرہ آتا ہے، اور اس سے جو تباہ کاریاں ہوتی ہیں، تو لوگ اس کو تفریح گاہ بنا دیتے ہیں، اور وہاں پر تفریح کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسی جگہ کو دیکھ کر استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذابوں سے بچائے، ایسی ناگہانی آفات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، آج میں جو آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں وہ بھی کچھ اسی طرح ہے کہ تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ طیبہ پر حملہ کے ارادے سے نکل رہا ہے، اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے مدینہ کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب 9 ہجری پنجشنبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ کے ساتھ مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کر دیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا لے کر آئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ اور اسی غزوہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا کیا، اور اسی طرح ہر شخص نے اپنی حیثیت سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے کہ نوبت بنوبت اس پر سوار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا، اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ بھی زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے تھے،
اور کھجور پر ہی مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا انحصار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب ساری دقتیں کہ ہر دقت مستقل روک تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا مشکل تھا۔ وہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا، اس لیے بجز منافقین اور معذورین جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، اور وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑے گئے یا کسی قسم کے عذر کی وجہ سے یا سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے، جن کے بارے میں آیت تولوا اعینہم تفیض من الدمع نازل ہوئی، اور سب ہی حضرات ہم رکاب تھے، البتہ 3 حضرات بلا عذر کے شریک نہیں تھے۔ راستے میں قوم سمود کی بستی پر جب گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرہ انور کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ اللہ کا پیارا نبی اور لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جانثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت بھی جانثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے۔ ہم لوگ کسی بستی پر میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بنا لیتے ہیں، کھنڈروں کی تفریح کرنے جاتے ہیں، اور رونا تو درکنار، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم کسی مصیبت زدہ علاقے سے گزریں تو وہاں پر غور و فکر کریں اور اس پر استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کہیں ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ تو ان واقعات کو سنانے کا اور سننے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اور جتنا بھی ہو سکے ہم نیک اعمال کریں، اور جتنے بھی ہمارے اندر جو کوئی برائیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہم ان پر توبہ استغفار کرتے رہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو میرے بہن بھائی دوست مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرے یہ واقعات پسند آتے ہوں جو کہ میں مستند کتابوں سے دیکھ کے آپ کو سناتا ہوں، تو ان کو ضرور لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور کامنٹس میں اپنے رائے سے بھی آگاہ کر دیا کریں، تاکہ اگر کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو تو میں اس سے محفوظ رہ سکوں اور آئندہ اس غلطی سے بچ سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔